عبداللطیف صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ چترال سے ایم این اے منتخب ہوئے. جب آپ منتخب ہوئے تو آپ کے حلقے کی جو عوام ہے اس کی بہت ساری امیدیں آپ کے ساتھ منسلک ہوں گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ سینٹ کے اندر جو ہے وہ آپ کی نمائندگی فی الحال نظر نہیں آ رہی، وہ جو ایشو بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ وفاق نے آپ کے 1510 ارب روپے جو ہیں وہ دینے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر ہم بات کریں تو ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ زیر عتاب ہے. تو جب اتنے ساری مشکلات ہیں، اتنے سارے مسائل ہیں، تو اس صورتحال کے اندر آپ جو چترال کی عوام ہے اس کو ریلیف کیسے دیں گے؟ بہت شکریہ گندل صاحب. اچھا، مشکلات تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہیں جی، بالکل، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ مشکلات تقریباً 2 سال سے ہیں، ابھی نہیں. اور پھر الیکشن میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو مدر آف آل مشکلات آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ پوری قوم نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو اوورویلمنگلی مینڈیٹ دیا اور اسے ووٹ دیا. 8 فروری کو پی ٹی آئی جیت رہی تھی اور 9 فروری کو پی ٹی آئی ہار گئی. تو یہ ایشوز ہیں. اور پھر جو پی ٹی آئی کو جو سائیڈ لائن کرنے کا ایک مسلسل عمل جاری ہے، اس میں یہ جس طرح آپ صوبائی ہماری جو وسائل ہیں جو وفاق کے ذمہ ہیں وہ بھی ہمیں نہیں مل رہے. اور وفاق میں تو آبویسلی ہم ہیں اپوزیشن کا حصہ، تو پاکستان کی جو پولیٹیکل ٹریڈیشنز ہیں اس کے مطابق یہاں پہ جس کی بھی حکومت ہوتی ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ وسائل جو ہیں یہ قوم کے مشترکہ وسائل ہیں، ان کو پولیٹیکل بنیاد پہ نہیں بلکہ علاقے کی نیڈ بیسس پہ، علاقے کے مسائل کی بنیاد پہ ڈسٹریبیوٹ ہونی چاہیے، اور وہ ہوتا نہیں ہے. یہ پرسنل لائک اور ڈس لائک جس طرح اپنی پرسنل جو ایک وسائل ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. اس کی میں آپ کو واضح مثال دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں پاکستان تحریک انصاف نے چترال میں ٹورزم کو ترقی دینے کے لیے 2-3 میگا پروجیکٹس شروع کیے تھے. چونکہ ہمارا ایریا جو ہے وہ ٹورزم کے لیے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک جنت ہے. بہت کشش ہے اس میں، اور پوری دنیا سے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جو فارن ٹورزم ہے اس کی تقریباً 80% جو ہسٹوریکلی اسپیکنگ 80% اس کی کنسنٹریشن ہوتی تھی چترال اور جی بی میں. تو اس حوالے سے جب وہاں پہ ٹورزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمارے دور میں وہاں پہ روڈ انفراسٹرکچر پہ کام شروع ہوا، کیونکہ یہ آپ کو ایویڈنس، ڈاکومنٹری ایویڈنس بلکہ ویڈیو آپ کو ایویڈنس ملے گا کہ جب کیلاش ویلی میں لوگ کسی فیسٹیول کے موقع پر یا عید کے مواقع پہ وہاں پہ جب ٹورسٹ آتے تھے تو وہاں سے نکلتے ہوئے ان کو 2-3 دن لگتے تھے، بالکل روڈ مکمل طور پر بلاک، کیونکہ روڈ انفراسٹرکچر اس روڈ کو کشادہ کرنا، کھلا کرنا، وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ وہاں پہ آپ کی تیسری مسلسل. تو جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو اس پہ کام شروع ہوا، اور اس پہ کام الحمدللہ وہ 8 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا. اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے گورنمنٹ نے چترال بونی شندور روڈ وہ 21 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا، اس پہ کام شروع کیا تاکہ گلگت بلتستان اور چترال اور شندور کو کنیکٹ کیا جا سکے تاکہ ٹورزم کے لیے ایک بہتر فیسلٹی لوگوں کو میسر ہو. اسی طرح گرم چشمہ روڈ. لیکن بدقسمتی سے جب پی ڈی ایم 1 کی گورنمنٹ آئی تو وہ سارے فنڈز جو ہیں وہ ڈائیورٹ ہو گئے اور وہاں پہ کام جو ہے جو بات صوبے خود مختار رہے ہیں اور وہ جو ترمیم بھی ہوئی نہیں، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پروجیکٹ تھے، این ایچ اے کے تھے. اچھا ٹھیک ہے. اس لیے پروونشل گورنمنٹ کے جو پروجیکٹ تھے وہ تو آلریڈی ان ہینڈ ہے. وہ یہ چونکہ این ایچ اے کا پروجیکٹ تھے اور اسی وجہ سے فیڈرل گورنمنٹ نے وہاں پہ فنڈنگ روک دی، تو وہ معاملہ وہاں پہ ہی ٹھپ ہو گیا. وہ وہاں پہ ہی ٹھپ گئے. تو اب میں گزارش کرتا ہوں یہ وفاقی حکومت سے کہ جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں، صحیح دیکھیں آن گوئنگ پروجیکٹس کو جب آپ فنڈ نہیں کریں گے تو وہ جو ہے وہ لائبلٹیز آپ کے لیے کریٹ ہوتی جائیں گی، وہ ان کے کاسٹ بڑھتی جائے گی 100 روپے کی چیز آپ کو ایک وقت آئے گا کہ 1000 روپے. 1991 کا AGN فارمولہ ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک. تو یہ چیزیں ہم اس حکومت سے بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں ان کو کم از کم نہ چھیڑیں. نئے پروجیکٹ شروع کرنا آپ کا اختیار ہے، آپ کا ڈسکریشن ہے، آپ جہاں پہ بھی. تو اس حوالے سے ابھی آپ اسمبلی کے فلور پہ آواز اٹھائیں گے کہ یہ وفاقی میں اسی کے لیے تو قوم نے مجھے منتخب کیا ہے، انشاءاللہ میں ہر فورم پہ اس پہ آواز. تو یہ آواز ہمیں کب سے نظر آئے گی؟ جی یہ ابھی تو ریگولر سیشن ہمارا ابھی لاسٹ ٹائم ہوا تھا، پھر گندم کا ایشو تھا، پھر بجلی کا ایشو تھا. تو انشاءاللہ یہ روڈ انفراسٹرکچر کے حوالے سے میں بھرپور آواز اٹھانے جا رہا ہوں انشاءاللہ.
اچھا یہ بتائیے گا کہ کچھ دن پہلے ہم نے شہریار افریدی صاحب کا ایک جو بیان تھا وہ سامنے آیا، اس کے اوپر ہر طرف بات بھی ہوئی، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات ضرور کریں گے، لیکن ہم مذاکرات کریں گے آرمی چیف کے ساتھ، DGISI کے ساتھ اور پاک فوج کے ساتھ. تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سول جو جماعتیں ہیں ان کی بجائے، سول حکومت کی بجائے صرف ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات اور بات چیت کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیں جی، اس کوشچن میں ہی اس کا جواب ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ گزشتہ 2-3 سالوں میں کون سا ایسا فیصلہ، جو ایک فیصلہ مجھے بتائیں جو پولیٹیکل پارٹیز نے کی ہو، پولیٹیکل لیڈرشپ نے کی ہو. تو جو بندہ جس کو فیصلہ کا اختیار نہیں ہے، جو اپنی بات منوا نہیں سکتا، اس سے بات کر کے اب ایک گھر کے جو بھی بڑا ہوگا ڈیفیکٹو یا ڈیجورے، اب ڈیفیکٹو یا ڈیجورے جو بھی ہو، جو ایفیکٹو ہوگا آپ اس سے ہی بات کریں گے نا. فار ایگزامپل اگر ہوتی بھی ہے تو ان لوگوں سے کیا بات کی جا سکتی ہے جو ڈکٹیشن لیتے ہیں. ابھی آپ اندازہ کریں کہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، اس کا انٹیریئر منسٹر، پرائم منسٹر کی وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آیا، کس نے لگایا. وہ انٹیریئر منسٹر، فائنانس منسٹر، دا موسٹ امپورٹنٹ پورٹ فولیو ان فیڈرل کیبنٹ پرائم منسٹر کے بعد فائنانس منسٹر آتا ہے. تو آپ کی نظر میں اورنگزیب صاحب کو اور محسن نقوی صاحب کو کس نے لگایا؟ تو انہوں نے نہیں لگایا، جس نے بھی لگایا ایٹ لیسٹ جو ابھی پرائم منسٹر صاحب ہیں یا پولیٹیکل پارٹی جو اب سو کا وہ انہوں نے تو نہیں لگایا.